اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسے لوگوں کے شر سے آمین اور ایسے لوگوں کے جادوگروں سے. آمین آمین. حضور جادو جو ہے ہمارے جسم کو متاثر کرتا ہے. تو جادو اگر کسی شخص پر ہو گیا ہے تو اب سب سے پہلے اس کو کیا فیل ہوگا کہ آپ پر جادو ہو گیا؟ کوئی علامت ایسی کوئی عام عوام کے لیے کہ وہ سمجھنے لگیں کہ جناب جادو میں اور نہ جادو ہوئے میں کیا فرق ہے؟ کہ مطلب کوئی ایسی جسی کو مثال کے طور پر کسی کو سر میں درد بھی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے پتہ نہیں کسی نے کچھ کرا دیا، جاتے جاتے بائک سے گر گیا، کہیں سلپ ہو گیا، مجھ پہ جادو تو نہیں کرا دیا. تو اب ایسے میں کیسے ایک عام آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ہم پر جادو ہوا یا نہیں، اور جادو سب سے پہلے کس حصے کو متاثر کرے گا؟ ٹھیک ہے، دیکھیں اگر جادو کی بات کرتے ہیں کہ یہ انسانی وجود کے اندر کس حصے کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے تو یہ سب سے پہلے جو متاثر کرتا ہے ہمارے نروس سسٹم کو کرتا ہے، اعصابی نظام کو کرتا ہے. اچھا اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک حدیث قدسی میں آپ کو سناتا ہوں. حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں. صحیح، بالکل ایسے کہ تم مجھ سے جیسا گمان کرتے ہو میں اس کو پورا کرنے کے لیے تمہارے قریب آ جاتا ہوں. پہلے تھوڑا سا سمجھیے گا اس بات کو. جی جی ٹھیک ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. الحمدللہ. اب وہ کیا کہتا ہے کہ میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں. اب تمہارا گمان کہاں بنتا ہے؟ دماغ میں. یعنی کہ ہمارے دماغ کے اندر ایک حصہ، ہمارے دماغ کو اگر دیکھا جائے نا تو ہمارا دماغ راؤنڈ میں ہے، ٹیپر میں ہے. یعنی کہ دماغ کے دو حصے ہیں، ایک اگلا حصہ اور ایک پچھلا حصہ. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا مجھے تاکہ سمجھ میں آ جائے. میں سمجھا رہا ہوں میڈیکل کی سائنس کے اس سے نا، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. اب ہمارا دماغ کا جو پچھلا حصہ ہے جسے برین اسٹیم کہا جاتا ہے، کہ جو حرام مغز سے کنیکٹ ہے ہمارے اسپائنل کارڈ سے پورا. ٹھیک ہے، اب ہم یہاں سے اوپر کی طرف آتے ہیں تو ہمارے نیورونز کنیکشن بنتے ہیں کہ جب ہم کوئی گمان کرتے ہیں، جب ہم کوئی سوچ رکھتے ہیں، جب کوئی خیال باندھتے ہیں کسی قسم کا، ہم جیسی سوچ رکھتے ہیں نا تو ہمارے جو اندر نیورونز کنیکشن ہے نا وہ بننے شروع ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک انسانی دماغ کے اندر تقریباً 100 بلین نیورونز موجود ہیں. یعنی کہ پوری ایک گلیکسی موجود ہے انسان کے دماغ کے اندر، پوری کائنات موجود ہے. اب جب انسان کسی کے بارے میں کچھ سوچتا ہے، کچھ گمان کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ نیٹ ورک بننے شروع ہوتے ہیں، وہ کنیکشن بننے شروع ہوتے ہیں. اچھا اس حصے کو کہ جہاں پہ یہ نیورونز کنیکشن بن رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں رافع نیوکلیائی. یہ ایک وہ حصہ ہے کہ جہاں پہ یہ سارے نیورونز کنیکشن بن رہے ہوتے ہیں. اچھا جب نیورونز کنیکشن بن رہے ہوتے تو پھر اس کے بننے کے بعد ہمارے دماغ کے اندر مختلف کیمیکل ریلیز ہونے شروع ہوتے ہیں. صحیح. اب جیسے مثال کے طور پہ میں کیمیکل کا نام بتا دیتا ہوں آپ کو، ڈوپامائن، سیروٹونین ہے. اب سیروٹونین کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو سیروٹونین جو ہے نا بیسیکلی یہ ہیپی ہارمونز کہلاتے ہیں. ہیپی ہارمونز. ٹھیک ہے، اب میں جادو کہاں متاثر کرتا ہے میں اس حصے پہ آ رہا ہوں. جی اس کو سمجھانے کے لیے کیا ہے سیروٹونین کی جو کیمیکل ریلیز ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جب کیمیکل ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں نا، جب یہ سارے کیمیکل جب جمع ہوتے ہیں نا اس حصے کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ لمبک برین. اب لمبک برین وہ حصہ ہے ہمارے دماغ کا کہ جہاں پہ سارے کیمیکل ایک جگہ جمع ہو کے پھر تمام اعضاؤں کو پیغامات دیے جاتے ہیں، دماغ کو پیغامات دیے جاتے ہیں. اب جادوگر جب کسی پہ جادو کرتا ہے تو سب سے پہلے شیطان انسان کے لمبک برین پر اٹیک کرتا ہے. یعنی کہ جہاں سے وہ کیمیکل ریلیز ہو رہے ہیں کہ جس سے اس کو انسان کو پیغامات پہنچ رہے ہیں تو وہ جو پیغامات ہوتے ہیں وہ اس کو پازیٹیو کو نیگیٹو میں بدل دیتے ہیں. کہ جیسے انسان کو دل میں شک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں، وسوسے پیدا ہونے لگتے ہیں. کہ جب یہ کیفیت انسان کے ساتھ ہونے لگتی ہے تو جب یہ لمبک برین کے جو حصے کو ہوتے ہیں نا، جب اس پہ شیطان مسلط ہوتا ہے تو انسان کے اندر ہر پازیٹیو کو نیگیٹو میں تبدیل کر دیتا ہے. تو اس سے انسان کن مرض میں جاتا ہے؟ جیسے شیزوفرینیا ہو گیا. صحیح. اب یہی
جب اس کی سمجھ لیں کہ حدت بڑھ جاتی ہے، اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اس کی کیفیت بڑھ جاتی ہے، تو پھر یہی جو شیزوفرینیا ہوتے ہیں ڈیمینشیا میں منتقل ہو جاتی ہے، اس کیفیت میں آ جاتا ہے کہ جس انسان کو پھر جنات نظر آنے لگتے ہیں، انسان کو کوئی دوسری چیزیں نظر آنے لگی ہیں، مخلوقات نظر آنے لگتی ہیں، پھر انسان بولتا ہے یہ نفسیاتی ہو گیا، اس کے اوپر اسٹریس بڑھ رہا ہے اس کے اوپر. تو ان جو جادو ہوتا ہے نا وہ سب سے پہلے ہمارے لمبک برین کو متاثر کرتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے پھر وہ خون میں شامل ہوتا ہے. اللہ اکبر. کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ شیطان تمہارے جسموں کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے، کہ جیسے خون تمہارے جسموں میں گردش کر رہا ہوتا ہے. بالکل. تو یہی شیطانی قوتیں پھر ہمارے خون کے اندر شامل ہو کے ہمارے پورے وجود کو متاثر کرنے لگتی ہیں. اچھا یہ آہستہ 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 صلاحیت کرتی ہے. اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان سستی و کاہلی کا شکار ہوتا ہے، کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من کسلان، کہ میرے رب مجھے سستی سے محفوظ رکھ. یعنی کہ یہ ایک اس کا حصہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کے اندر کیا چیز کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ سستی اور کاہلی. اچھا دوسرا کہ اس کو ایسے خواب آتے کہ جیسے کتا اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. صحیح جی. کہ وہ بھاگ رہا ہے، کتے اس کے پیچھے لگے ہوئے. اس کو خواب آتے کہ جیسے وہ کسی بلندی سے گر رہا ہے اور کوئی اسے تھام رہا ہے یا کوئی اسے روک رہا ہے یا کوئی گر گیا. صحیح. اور پھر اس کو وہی شیطان خواب میں آگے ڈراتے مختلف صورتوں میں، اپنی موجودگی کا احساس اپنی موجودگی کے ساتھ ابتدا میں خواب میں کراتے. صحیح. اس کے بعد جب یہ کیفیت بدلتی ہے تو انسان میں چڑچڑاپن، غصہ پن آنے لگتا ہے. اب اس کا اثر اس سے منسوب اس کا کاروبار بھی ہوتا ہے، اس کی گاڑی بھی ہوتی ہے، اس کا گھر بھی ہوتا ہے، اس کے دوست اقارب بھی ہوتے ہیں. یعنی کہ ان نیگیٹو ریز کہ جو شیطان کے ذریعے منتقل کی گئی ہے اس سے متاثر ہر شخص ہوتا ہے. یہاں تک کہ مثال میں کہ کسی کے اوپر جادو ہوا، وہ یہاں پہ آگے کرسی میں بیٹھا تو اس نے اس کرسی کو بھی متاثر کیا. جو جادو میں مبتلا ہے، ہاں، اس کا مطلب ہے وہ جس جگہ پر کھائے گا پیے گا اس جگہ کو وہ اس جگہ کو بھی متاثر کرے گا. اٹ مینس کہ اس کے ارد گرد نیگیٹو ریز ہیں، نیگیٹو ریز موجود ہے، وہ شیاطین موجود ہے، وہ جادو موجود ہے. کیوں جادو سے پناہ مانگی گئی ہے؟ کیوں مانگی گئی ہے؟ اسی لیے تو مانگی گئی ہے کہ یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور اس کے متعلقین کو بھی. بالکل. تو یہ پھر جب علامت بڑھتی ہے نا تو پھر گھر کے اندر اس کی ویرانیت سی آ جاتی ہے. صحیح. کیا؟ گھر میں ویرانی سی. اب گھر میں اس کو پھر محسوسات ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کبھی کسی خون کی چھٹی کی صورت میں ہو جائیں گے، کبھی کوئی جانور اس کی چھت پہ ملے گا، کبھی کوئی اس کی دہلیز پہ اس کو سری مل جائے گا، کبھی کوئی اس کو کوئی گندگی چیز اس کے باغ میں اس کے ٹیرس میں اس کو مل جائے گی، یا اس کے گھر سے کچھ ایسی علامتیں ظاہر ہونے لگیں گی جیسے تعویذات نکل رہے ہیں. صحیح. اچھا پھر اگر اس کا علاج نہ کرا اس نے، نہ کیا تو، اگر علاج نہ کیا تو یہی اس کے اندر بیماریاں مبتلا ہونے شروع کر دیں، یعنی کہ اس کو بیماری کی صورت میں تبدیل کر دیتے ہیں. صحیح. جیسے کسی آدمی کو ایک عرصے تک باندھ کے رکھا جائے، ہاں، تو اب وہ رسی کھول بھی دی جائے تو ایک دم نشانات رہتے ہیں اس کے وجود پر، اور وہ مطلب ایک دم کھڑا نہیں ہوگا، جام ہو جائے گا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جادو سے حفاظت کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس کو اپنے ورد میں رکھیں. جب بھی آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ اپنے بستر پہ جایا کرتے تھے، صحیح، تو آپ کا معمول کیا تھا کہ آپ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرتے تھے اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے آپ دونوں ہاتھ پہ پھونک کر اپنے پورے جسم پہ پھیرا کرتے تھے. یہ حدیث میں موجود ہے. جی.
بالکل. کیوں کرتے تھے آپ؟ جی کیوں کرتے تھے؟ محفوظ رہنے کے لیے, حفاظت. کہ تاکہ امت کو یہ طریقہ ملے. سبحان اللہ, حفاظت اور حصار کا عمل. کیونکہ جب انسان روح میں سونے کی حالت میں ہوتا ہے تو روح اس کے وجود سے نکلتی ہے. جب روح اس کے وجود سے نکلتی ہے نا تو شیطان سمجھ لے کہ اس کے باہر آ کے اس کو اور مزید نقصانات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. جو شخص سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھیر لیتا ہے تو پھر اگر اس کے اوپر جادو ہو تو پھر وہ جادو اتنا اثر اس پہ نہیں کرے گا, موجود رہے گا. جیسے مثال کے طور پہ گردے میں پتھری ہوئی ہے, جی گردے میں پتھری موجود ہے, اب وہ بندہ دوا کھا رہا ہے, اب ہم کوئی چیز پڑھ رہے ہیں نا تو وہ دوا کھا رہے ہیں, اب دوا کھا رہے ہیں تو اس سے گردے کی پتھری موجود ہے لیکن ہمیں درد میں آرام ہے, پین کلر, ہمیں درد میں آرام ہے. اب جب تک گردے کی پتھری نہیں نکلے گی اس کو آرام نہیں آئے گا. یہ تحلیل ہو کے نکلنے, یہ تحلیل ہو کے نکل نہ جائے جی اس کو آرام نہیں آئے گا. جی اب میڈیکل میں تو یہ ہے, لیکن جب کسی پہ جادو ہوتا ہے اور جب جادو موجود ہوتا ہے کہ جب تک اس جادو کا اتار نہ ہو جائے اس کے اثرات اس کے وجود میں رہتے ہیں. اچھا, جادو کا اتار ہو جائے تو جب تک رہتے ہیں. دیکھو جادو کا اتار کا طریقہ تو ہمیں جبرائیل نے سکھایا تھا, جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا نا. سبحان اللہ. جب سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی تھی جی تو کنویں کے قریب کون گئے تھے لینے کے لیے؟ مولا کائنات گئے تھے نا. آپ صحیح, آپ ایک ایک گرام پڑھتے تھے, کھولتے تھے, وہ کھلتا رہتا تھا نا. جی. یہ طریقہ کس نے سکھایا؟ اس کا مطلب ہے اگر کسی پہ جادو ہو جائے تو ایک طریقے سے ہی اترتا ہے, صحیح, ایک ترتیب ہے نا پوری. اب ایسے ہی ختم ہو جاتا. اب جیسے بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پہ بھی جادو ہوا, صحیح ہے. آپ کو خواب کی حالت میں دکھایا گیا ہے کہ کسی شخص نے آپ کے اوپر آپ کا پتلا بنا کے اور اس میں دھاگے پڑھ کے اس میں گرا لگا کے اور فلاں جگہ پہ دبا دیا. آپ کی بخار ہی نہیں اتر رہا تھا بابا فرید مسعود گنج شکر کا. آپ کی حالت ایسی ہو گئی کہ آپ بستر پہ آ گئے, کہ ایسی کیفیت تھی کہ شاید نظر کا وقت ہو آپ کا. جی حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سرانے کھڑے ہوئے اور حضرت جمال الدین ہاسوی سرانے کھڑے ہوئے. تو آپ نے خواب میں پورا واقعہ دیکھا, سب کچھ دیکھا کہ خواب میں کیا کرا ہے کس نے. آپ نے وہی خواب اپنے مرید کو بتایا, وہ حکم کیا کہ جاؤ. آپ گئے, کون؟ نظام الدین اولیاء محبوب الہی اور ان کے ساتھ ان کے پیر بھائی. اب جب آپ نے وہ کھڈا کھودا وہاں سے نکالا تو وہی پتلا نکلا. سبحان اللہ. حضور ایک سوال یہاں پر عاجزانہ سوال یہ ہے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تو بہترین انسان افضل البشر تو کوئی ہے ہی نہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح کتنی طاقتور, اور آپ کا کیا ہی معاملہ. بلا شبہ وہاں تو یہ ہم سنتے ہیں علماء سے بھی اور بزرگوں سے بھی کہ وہ جادو کا جو ہونا تھا وہ امت کو تعلیم کرنا تھا کہ جادو ہوتا کیا ہے اور جادو کا اتار کیوں ہوتا ہے. یہاں تو ہمیں توجیہ سمجھ میں آ گئی, لیکن یہ جو بابا فرید پر جادو ہوا, بابا فرید کے بارے میں ہم سنتے یہ ہیں کہ آپ سورہ مزمل کے عامل تھے, سورہ اخلاص کے بھی بہت بڑے عامل. الحمدللہ, مطلب اتنے بڑے عامل, اور مطلب ان کی روحانیت کا کیا عالم ہوگا. ہم یہ سنتے ہیں کہ سورہ مزمل کے عامل پر جادو نہیں ہوتا, ہم یہ سنتے ہیں سورہ اخلاص کے عامل پر جادو نہیں ہوتا. تو اتنے بڑے بزرگ, ان پر جادو اثر کیسے کر گیا؟ کیا اس میں راز ہے؟ یہ ہمیں بتائیے گا پلیز. دیکھیں, حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, ٹھیک ہے, آپ سے پورا ایک سلسلہ چلا ہے. سبحان اللہ. آپ سے اگر دیکھا جائے نا تو آپ سے 3 سلسلے جاری ہوئے ہیں. 3 سلسلے جاری آپ سے جاری ہوئے ہیں. آپ کے 3 مریدین سب سے کمال کے تھے خلفاء. سبحان اللہ. ایک نظام الدین اولیاء محبوب الہی کہ جن سے نظامیہ سلسلہ چلا, ایک صابر پیا کہ جن سے صابری سلسلہ چلا, خاندان چلا. سبحان اللہ. آئی بس, اور ایک جمالی سلسلہ جو جمال الدین ہاسوی رحمۃ اللہ علیہ سے چلا. صحیح, ٹھیک ہے. اب جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ ہر ولی کو متاثر کرتا ہے. یعنی کہ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پہ اگر جادو ہوا تو وہ اس لیے نہیں ہوا کہ آپ کو نقصان پہنچائے, آپ کو تکلیف اور ایزا دے.
بلکہ اس لیے ہوا کہ آپ کے درجات اور بلند ہو جائے، آپ ایک مقام سے نکل کے دوسرے مقام پر آ جائیں۔ اس میں یہ راز ہے، اس میں یہ راز تھا، اس میں یہ راز نہیں تھا۔ ابھی ایک خالی انسانی بشر پر کا جادو ہوا تو وہ کس لیے ہوا کہ وہ غفلت میں تھا، صحیح، بالکل، اس کے وجود کو متاثر کر گئے، اس کے کاروبار کو متاثر کر گیا۔ لیکن جب ایک ولی پر ہوتا ہے نا تو اس کی کیفیات اور معاملات بدل جاتے ہیں۔ صحیح، عوام اور خواص کے احکام مختلف کیوں ہیں؟ ایک جیسے کیوں نہیں ہے؟ جی، کیوں نہیں ہے بھائی دیکھیں نا، اب مثال کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر قرآن میں کیا، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے لوگوں، ایمان والوں کو بھی پکارا۔ صحیح، لوگوں کو کیوں پکارا صرف، اور ایمان والوں کو کیوں پکارا؟ جی، اس کا مطلب ہے لوگ اور ایمان والے یہ ایک درجے سے اوپر درجے پر ہے، کہ جیسے قرآن میں ہے نا والسابقون والسابقون، اور سبقت لے جانے والے لوگ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے کے گئے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جب آپ عرش عظیم پر گئے تو آپ کو 3 نعمتیں ملی، 3 علوم ملے۔ جی، آپ فرماتے ہیں کہ ایک علم وہ مجھے عطا ہوا کہ جو میرے اور رب کے درمیان ہے، صحیح، ایک وہ علم جو میں نے عام لوگوں میں تقسیم کر دیا، صحیح، اور تیسرا علم وہ جو میں نے خواص میں تقسیم کیا، کہ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ جو میں نے نبی سے علم سیکھا اگر میں عام لوگوں کو تعلیم کر دوں تو لوگ مجھے میرا سر قلم کر دیں۔ کیوں؟ وہ کون سے علم تھے؟ وہ علم ایک الگ بات ہے، میں صرف اس بات کی بات کر رہا ہوں کہ احکام کیوں فرق ہے اس میں، مطلب وہ اس معاملہ علوم خواص کے علوم وہ صرف خواص کے لیے ہے نا، جی، وہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں نا کہ خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرتا۔ اگر کسی ولی پر جادو ہوتا ہے، جی، اب جیسے ہمارے مرشد پہ بھی جادو ہوا، جی، ہمارے مرشد کی قابلیت میں کوئی شک ہے کسی کو؟ نہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ جادو سے متاثر ہوئے، وہ خود کہتے ہیں مجھ پہ جادو ہوا۔ تو یہ کیا ہے؟ میں نے کہا نا درجات کی بلندی، درجات کی بلندی، ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے کے جانا۔ میں حضور یہاں پر یہ سمجھنا چاہوں گا عاجزی کے ساتھ کہ دیکھیں وہ ایک عام آدمی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ مومن کو کانٹا چبھنے کا بھی اجر دیا جاتا ہے۔ کیا عام آدمی پر جادو ہو کہ اس کے درجات بلند نہیں ہوتے؟ بالکل ہوں گے اس کے بھی، اور یہاں تک ہے کہ جو عام آدمی ہے اگر اس کے اوپر جادو ہوا اور جادو کی حالت میں وہ مر گیا تو یہ بھی شہادت کے درجہ شہادت ہے۔ حضور اس سے بڑا اور کیا ہے؟ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم بتاتے ہیں کہ سورہ مزمل شریف کو پڑھ لیجئے، اس شخص پر جادو نہیں ہوگا، حصار کے ہم طریقے بتا رہے ہوتے ہیں، یہ سارے معاملات بتا رہے ہوتے ہیں جو ہمیں بزرگوں نے تعلیم کیے ہیں۔ اب ان حصاروں سے جادو کبھی کبھار سبقت لے جاتا ہے کیا؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، عام شخص سورہ مزمل شریف پڑھتا ہے، آپ اس کو سارے کے طریقے سمجھا رہے ہوتے ہیں، جی، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس سے پہلے سے اگر متاثر ہوا ہو، اس کے اندر ہی بیماری موجود ہے، جی، جب بیماری موجود ہوئی اس کے بعد آپ نے دوا استعمال کرنے شروع کری تو اس کو فائدہ ہوگا، بالکل ہوگا، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے نا، ہم کسی بیماری کی دوا اگر کھائیں گے تو بیماری تو دور ہوگی نا ہمارے جسم سے، صحیح، لیکن ایک شخص وہ شروع سے بسم اللہ پڑھ رہا ہے، جی، وہ جادو سے متاثر ہو جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، جی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مثال کے طور پہ میں مثال اپنے شیخ کی دیتا ہوں، جی، میرے شیخ نے سورہ مزمل شریف 360 بار بھی پڑھی، سورہ یاسین 141 بار بھی پڑھی، صحیح، اور وہ کہتے ہیں میں پھر بھی متاثر ہو گیا، جی، میں پھر بھی متاثر ہو گیا، لیکن وہ تھا جادو، وہ تھا جادو۔ اور جو عام لوگ ہوتے ہیں نا جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر اگر کوئی معاملات ہوتا ہے تو میں نے بتایا جادو کی کتنی اقسام ہے کہ جو بیان سے باہر ہے، گنتی سے باہر ہے، لیکن کچھ لوگ وہم میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، صحیح ہے، جو ہم مثال پہ سورہ قریش پڑھ رہے ہیں، جی، ہم محفوظ رہیں گے،
لیکن اگر اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ اگر کسی نے آپ کو قریب رہ کے بہت زور سے کوئی بال ماری جی تو آپ کو احساس ہوگا بال لگنے کا، لیکن بال لگ کے واپس جائے گی، اس کا درد کا احساس آہستہ 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 کم ہوتا چلا جائے گا اور پھر ختم ہو جائے گا. صحیح ہے. تو یہ پڑھنے والے کا یہ حال ہوگا. لیکن ایک چیز آپ کے وجود کے اندر منتقل کر دی گئی. اور دیکھو جادو کا ذکر قرآن میں اس لیے ہے نا کہ یہ ایک قوت ہے. صحیح ہے. شیطانی قوت پہلے غلبہ کرتی ہے. اب ایک انسان چاہے کتنے ولی کامل کیوں نہ ہو، اس کا وجود کو بھی متاثر کرے گی. صحیح ہے. اس کے وجود میں بھی داخل ہوگا وہ شیطان، وہ جنات، وہ جادو. بالکل صحیح. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ آپ نے کیا بزرگان دین کیا فرماتے ہیں اس متعلق کہ آپ کی جو عقل تھی نا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا تھا. سبحان اللہ. جی جی، یہ آپ کی عقل پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا. سبحان اللہ. اسی طریقے سے جتنے بھی بزرگان دین گزرے یہی آپ کی سنت ہے آسان کہ صرف جسم متاثر ہوا ہے اس لیے کہ دیکھا یہ گیا کہ منہ کس کا کالا ہوا. صحیح. جادوگر کرنے والے کا نا. جی بالکل. مطلب کسی کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے تقدیر میں کہ اس پر جادو ہوگا. آپ تم کتنے ہی سورہ مزمل شریف پڑھ لو، ہوگا ضرور، کیونکہ تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. یہ اور جو شخص جس چیز میں کمال رکھتا ہے اس پہ وہ ضرور مبتلا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اب آپ کی بات کا جواب مل گیا. بالکل. اب آپ مطمئن ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور مطلب اصل بات تقدیر کی ہے کہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، کیونکہ وہ نیکی کی صورت اختیار کرو گے نا. جی. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ موت تمہیں پا لے گی اگرچہ تم بڑے بڑے قلعوں میں چلے جاؤ. ماشاء اللہ شاہ صاحب کی ایک عادت جیسی ہے، جب تک یہ جواب سے مطمئن نہیں ہوتے نا یہ پیچھے لگے رہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اور آپ کی شفقت ہے کہ آپ جواب جب تک تسلی نہیں ہوتی آپ کا بالکل بالکل آپ فرماتے رہتے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا حضور، کوئی ایسا جادو بھی ہے کہ جو بس لگتا ہے جسٹ جیسے گولی لگ گئی بندہ اسی ٹائم ختم؟ ایسے جادو بھی ہیں دنیا میں؟ بالکل ایسے بھی ہیں لیکن بہت کم رہ گئے. کون سا ایسا جادو ہے؟ ایسا جادو کون سا؟ سفلی جادو ہے. تمام جادو سفلی ہیں؟ اس میں وہ جادو کہ جس میں دیوی دیوتاؤں سے مدد لی جاتی ہے. صحیح. وہ جادو ایسا خطرناک ہے. لیکن اس کے کرنے والے اب لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ اب میں مثال طور پر اگر کسی 10 بندے کو چیک کرتا ہوں جی جی تو مجھے 10 میں 9 میں سے نہیں ملتا کسی کو بھی. 10 میں کو ملتا ہے، وہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر تعویذات کے اثرات ہیں، جادو نہیں ہے. ہاں یہ حضور تھوڑا سا اس حوالے سے تھوڑا، اب جیسے مثال طور پہ ایک گولی ہے، اس کی پوٹنسی ہے 5 mg، اسی گولی کی پوٹنسی ہے 10 mg، اسی کی پوٹنسی ہے 50 mg، اسی کی پوٹنسی ہے 500 mg. صحیح. کیا اب صرف کرنے والے جو نا وہ 20 والے ہیں، سب سے ہلکے ہیں، لیکن وہ ہلکے میں ہی ہلا دیتے ہیں. کیونکہ لوگوں کی روحیں بھی کمزور ہو گئیں، اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں ہم. بھائی اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ جو شخص ہماری یاد سے تغافل برتتا ہے ہم اس پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. حضور آپ نے کل بھی یہ ذکر کیا تھا اور کل بھی اس چیز کو ہم صحیح سے سمجھ نہیں پائے تھے. آج دوبارہ آپ نے تعویذات کا ذکر کیا. کل جادو کے ساتھ ساتھ تعویذات، کالا جادو اور آپ نے سفلی عمل کا بھی ذکر کیا تھا. تو ان تمام میں کیا فرق ہے؟ آپ تعویذات فرما رہے ہیں وہ بھی سفلی علم ہے، کالا جادو ہے وہ بھی سفلی علم ہے. نہیں دیکھو ایک بات یاد رکھنا، ہر وہ علم سفلی ہے. جی. کیا؟ ہر وہ علم سفلی ہے کہ جو شرک کے دائرے میں ہو، جو شرک کے ساتھ منسوب ہو. صحیح. آئی بات سمجھ میں؟ جی. کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کالا جادو کی طرف چلا گیا معاملہ. اب ایک تعویذ کرنے والا شخص
یعنی کہ ایک شخص سورہ اخلاص کا حامل ہے، جی ٹھیک ہے، اب وہ سورہ اخلاص اس نے کمال اس پہ اس کو ریاضت حاصل ہے، صحیح سمجھ لیں میری بات. اب لوگ اس کے بعد علاج کے لیے آتے ہیں. صحیح ہے. اب کوئی شخص آیا، اس نے بولا ہے کہ یار اس شخص نے مجھے بڑا تنگ و پریشان کیا ہوا ہے کہ اب اس شخص کا نا کچھ ایسا کرو کہ مجھ سے دور ہو جائے. صحیح ہے. اس نے اس عامل سے کہا جھوٹ. جی ایک تو یہ معاملہ ہو گیا. ایک معاملہ یہ ہو گیا کہ بھائی ایک شخص آیا کہتا ہے کہ یار میں نے اس سے قرضہ لیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اب میرے پاس ہے نہیں، ابھی مجھے بہت تنگ و پریشان کر رہا ہے، کچھ ایسا کر دو کہ یہ دور ہو جائے، کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے. دور ہو جائے. ایک معاملہ یہ ہے. اب وہ کیا کرتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے تعویذ لکھ کے دے دیتا ہے، جی اس کا پیر بن جاتا ہے. لیکن جب اس نے وہ لکھ کے دیا نا تو پھر اس سے متاثر ہوا کون شخص کہ جو قرض لینے آنا ہے، وہ تو جائز حق لینے کے لیے آیا ہے نا، جی اس کا حق بنتا ہے نا، لیکن تم نے کیا کرا، اس کو روک دیا. یہ کہلائے گا تعویذ. صحیح. مطلب تعویذ کوئی بھی تعویذ. اچھا اس میں جو تنتر استعمال ہو، اس میں منتر استعمال ہوگا نا، یہ جنتر، سوری لکھا ہوا، لکھت ہے نا اس میں، لکھت ہے تو جنتر ہے. تو اب وہ جنتر جو اس نے استعمال کیا، سپوز کہ کوئی آ کر اگر جھوٹ بول رہا ہے، ہم نے کوئی بھی تعویذ 15 کا نقش بنا کر دے دیا اور وہ ہم نے اس کو دے دیا، اس نے جس طرح سے استعمال بتایا تھا وہ کر لیا ہے. اب اس سے جو کام ہوا ہے وہ اس کا حق مارا گیا ہے، لیکن کرنے والا تو اچھے عمل سے کر رہا ہے کہ وہ آپ کو تنگ کر رہا تھا. لیکن وہ بھی آزمائش میں آئے گا جس نے کرائے، جس نے کیا ہے وہ بھی آزمائش میں آئے گا. ہاں کام تو ہو جائے گا جی، لیکن پھر اس کی جو قوت ہوگی نا وہ کمزور پڑنی شروع ہو جائے گی، کیونکہ وہ غلط رستے پہ نکلنا شروع ہوا ہے. اس نے شر کی طاقت کو ہوا دی ہے، ہوا دی ہے. صحیح. اس لیے کہتے ہیں نا کہ اس کو سفلی کہیں گے ہم. آپ نہیں اس کو سفلی نہیں کہیں گے. اس نے شرک تھوڑی کیا ہے، اس نے 15 کا نقش دیا ہے. صحیح ہے. اس کو کیسے کہو گے آپ سفلی؟ غلط کام کے لیے اگر کوئی 15 کا نقش استعمال کر رہا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز استعمال کر رہا ہے جس میں شرکیہ نہیں ہے لیکن کام غلط ہے، حرام کام ہے، تو وہ تو ظاہر سی بات ہے، کیوں منع کیا جاتا ہے؟ اس لیے نا کہ تم تاریخی کی طرف اپنا سفر، اپنا رخ، اپنا منہ نہ کرو. اس کو تعویذات کون سے تعویذات ہم سنتے ہیں کہ سفلی تعویذات کیے ہوئے ہیں. بھائی کوئی بھی ٹھیک ہے، اب یہ موبائل ہے آپ کے پاس، جی ٹھیک ہے، اب آپ اس کا استعمال صحیح بھی کر سکتے ہو، غلط بھی کر سکتے ہو، غلط بھی کر سکتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، جی اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے. صحیح. نیت آپ کی ہے کہ آپ نے اس میں دیکھنا کیا ہے. جی اس سے کسی کو نقصان پہنچاتے ہو وہ بھی اختیار ہے. وہ بھی اختیار آپ کو ہے. اس سے خود کو نقصان پہنچاتے ہو وہ بھی اختیار ہے. جی اس کا اچھا استعمال کسی کے لیے کرتے ہو تو فائدے مند ہے، اور خود کے لیے کرتے ہو تو بھی فائدے مند ہے. صحیح. لیکن یہاں پہ معاملہ کیا آ گیا کہ دائیں طرف والے لوگ، بائیں طرف والے لوگ. جب تم بائیں طرف کی طرف نکلتے ہو نا تو تمہارا جو استاد ہوتا ہے پھر وہ تمہاری رہنمائی کرتا ہے، پھر تمہیں پیچھے سے پکڑتا ہے، وہ پھر کہاں جا رہے ہو بھائی، اس لیے سکھایا تھا یہ کام. صحیح. سبحان اللہ. صحیح. دیکھو ہر چیز کی ایک حدود ہوتی ہے، جب تم کسی حدود کو کراس کرو گے تو یہی تمہارے لیے شرک بن جائے گا، یہی تمہارے لیے کفر ہو جائے گا. اب حد سے زیادہ محبت بھی تجاوز کرتے ہو تو وہ بھی تمہیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تمہاری مثال عیسیٰ ابن مریم جیسی ہے، کہ کچھ لوگ تمہارے بغض میں جہنم میں جائیں گے اور کچھ لوگ تمہاری محبت میں. تو محبت میں جہنم میں کیسے جائیں گے؟ وہ نہیں، میں صرف سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی ہے. بالکل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو 15 کا نش اب آپ دیکھ لو کس طرح استعمال کرنا چاہتے ہو. اللہ اکبر. مطلب یہ تعویذات کی مثال آپ نے، تعویذات کی مثال میں اس سے صحیح بھی کر سکتے ہو اور غلط بھی کر سکتے ہو. جی. کل چونکہ ہم نے بسم اللہ سے تشخیص کا جو طریقہ سیکھا تھا، آپ نے بتایا تھا کہ جادو ہے، تعویذات ہے. جادو تبھی آپ نے بڑا تفصیلی سمجھایا، تعویذات کا سمجھایا. سفلی کا بھی جادو اور سفلی میں کیا فرق ہوگا پھر؟ سر میں وہی تو سمجھا رہا ہوں نا. ہر وہ علم سفلی میں آئے گا کہ جو اسفل سے کی طرف اپنا سفر کرے گا، لوگوں کو نقصان پہنچانے اور ایزا دینے کے لیے کرے گا. جی. تو مطلب وہ کل جو کم ہو رہا تھا اس کے 4 درجے بتائے تھے آپ نے. تعویذات ہیں،
کالا جادو ہے، جادو ہے. اچھا جادو کے بھی رنگ ہوتے ہیں؟ بالکل. جیسے کالا جادو ہے تو کیا سفید جادو یا زرد جادو یا پیلا جادو ایسا ہوتا ہے کیا؟ دیکھو انسان کے اپنے اندر جو لطائف ہیں اس کے رنگ ہیں. بالکل ہے. تو پھر اس کو کیوں نہیں ہوں گے؟ اللہ اکبر. تو ہم تو اکثر جو زیادہ سنتے ہیں وہ کالا جادو سنتے ہیں. کالا جادو سنتے ہیں کیونکہ وہ کالی دنیا ہے نا. کالی دنیا کے کالے. ہم کالے جادو سے تو ڈرتے ہیں، اپنے کالے اعمال سے نہیں ڈرتے. اللہ اکبر. کہ اعمال کا بھی باقاعدہ اثر ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے اثر. کہ کئی لوگ ایسا ہے کہ جو اپنے اعمال کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہوتے ہیں کہ مطلب کسی نے کسی کے ساتھ برا کیا یا ایسا معاملہ کیا، ماشاءاللہ حضور 1 گھنٹے کا پتہ بھی نہیں چلا. ابھی تو